बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 17 फरवरी टिल 23 फरवरी 2025, और इस आने वाले हफ्ते में क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए। और आज की वीडियो जो है उसमें बहुत कुछ है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा आपको आज की यानी कि इस हफ्ते की वीडियो कैसी लगी, रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जिन लोगों ने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है आप सब लोगों का कि फेवरेट टॉपिक्स हैं उसमें लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें पिक अ कार्ड होगा, कलेक्टिव रीडिंग्स होंगी, लाइव फ्री सेशंस होंगे। तो मिस मत करें और जल्दी से आप लिंक जो है वो क्लिक करें और लव एंड टैरो सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट जो हॉरोस्कोप में हमने एक टॉपिक सवाल मैंने आपसे किया था कि जल्दी शादी करनी चाहिए या लेट मैरिज करनी चाहिए, किस एज में शादी जो है मेल या फीमेल के लिए सुटेबल होती है। तो बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब दिया, कुछ मशवरे दिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब उस काबिल हो जाए शादी के, यानी कि लड़का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो जाए, अपना करियर, अपनी जॉब में सेटल हो जाए, मेंटली जो है वो स्टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ उसको डिप्रेस करती है या पास्ट ट्रॉमाज हैं या जो भी है, अगर उसको ट्रिगर करते हैं और उसको हिट करते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ को भी ज़रूर देखे। और जब जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए तो फिर शादी करे, ताकि उसकी फैमिली, उसके पार्टनर जो है वो डिस्टर्ब ना हो सके। लड़कियों के लिए आजकल करियर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है, ताकि वो अगर शादी के बाद कुछ इश्यूज आते हैं या अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी फैमिली को, अपने घर को या अपने आप को वो सपोर्ट कर सके। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। अब ये होता है कि लड़कियां थोड़ी सी जब मेच्योर, मतलब बड़ी होती हैं, एज 14-15 साल की, तो पेरेंट्स को फिक्र हो जाती है। तो ये फिक्र जो है वो तालीम की तरफ करें, लड़कियों को तालीम, एजुकेशन। और लड़कियों, सोशल प्रेशर और घर में हर वक्त जो शादी की बातें चलती हैं, इस वजह से लड़कियों का माइंड जो है वो शादी की तरफ, इंटरेस्ट जो है वो शादी की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वो उनका माइंड जो है वो तालीम की तरफ खत्म हो जाता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, और तालीम के साथ साथ कोई स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई स्किल होनी चाहिए, ताकि आपकी आगे की जो लाइफ है आपके लिए बेहतर हो सके। आपके अंदर आप जब तालीम हासिल करेंगे, आपके पास कोई स्किल होगी, तो आप अपने अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस जो है फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप को भी सपोर्ट कर सकेंगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये चीजें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब कुछ कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। राना शोएब, जब आपकी वीडियो आती है सबसे पहले मैं सीन करता हूं और कमेंट भी, आई एम पाइसेस। तो राना शोएब ने काफी सारे कमेंट्स किए हैं इस हॉरोस्कोप में। थैंक यू राना साहब, राना शोएब साहब। फायका मंसूरा ये कहती हैं, आई थिंक 19 to 20 ईयर्स बेस्ट टाइम है शादी के लिए। मोहम्मद फुरकान, शादी जितनी जल्दी हो बेहतर है। मोहम्मद काशिफ, आई थिंक 20 ईयर्स जो है वो सुटेबल है शादी के लिए। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब एक जो बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है आजकल कि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से, हैवी व्हीकल की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, हुकूमत से भी, कि उस हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके लिए एक टाइम मतलब होनी चाहिए कि रात के टाइम वो ट्रैवल करें,
اس کے ساتھ ہمیں بھی تھوڑی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بھی اگر روڈ پہ کوئی ہیوی وہیکل، کوئی ٹینکر یا کوئی بھی ایسا ہیوی وہیکل گزر رہا ہے تو اس سے ڈسٹینس کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اپنی فیملی کے لیے، اور آپ کی فیملی بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو آن دا اسپاٹ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے ان انسیڈنٹس کی وجہ سے، اور جن کے گھر میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان پہ کیا گزرتی ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو احتیاط کریں. احتیاط جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان وہیکلز، وہ جو گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ہیوی گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ان سے ڈسٹینس کریں، ان کے ساتھ ریس مت کریں، ان کے ساتھ کوئی ضد مت لگائیں، ان کو اوورٹیک بالکل بھی نہ کریں، بلکہ ان سے فاصلہ اختیار کریں تاکہ ہم بھی اور ہماری جو فیملی ہے وہ بھی اس نقصان سے بچ سکے. اب ہاروسکوپ کی طرف چلتے ہیں، اور ایسٹرالوجی کے مطابق جو ہے اس ویک میں بہت امپورٹنٹ ایک جو ہے ایونٹ ہے وہ ہے سیٹرن پلانٹ کا. سیٹرن پلانٹ کمبسٹ ان ایکویریس، ایکویریس کو بھی رول کرتا ہے پلانٹ سیٹرن. کمبسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو غروبیت کہا جاتا ہے. جب کوئی بھی پلانٹ اپنی اس کی جو پاور ہے وہ ڈیزالو ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے ٹائم، اسی طریقے سے پلانٹس بھی غروب ہوتے ہیں. اور وہ کیسے غروب ہوتے ہیں؟ جب سن ایک ایسٹرالوجی میں بہت بڑا پلانٹ ہے جو سارے پلانٹس کو انرجی دیتا ہے. جب کوئی بھی پلانٹ اس کے قریب سے گزرتا ہے یا اس کے قریب آتا ہے تو وہ غروب ہو جاتا ہے، وہ اپنی پاور کھو دیتا ہے، کیونکہ سن کی پاور بہت زیادہ پاورفل ہے. تو یہی جو سچویشن سیٹرن کے ساتھ ہوگی اس ہفتے میں، اور جب کچھ سٹارز کے لیے فیوریبل بھی ہوگا، اچھے ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں. اور ان سٹارز میں سے ٹورس ہے، لیبرا ہے، اسکارپیو ہے اور کیپریکون ہے. اور اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی ریمیڈی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی نیگیٹو اس کا امپیکٹ نہ ہو، یا پازیٹیو اور زیادہ پازیٹیوٹی بڑھ سکتی ہے. سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن، آپ جو ہے ہینڈی کیپ پرسنس کو، جو معذور افراد ہیں، ان کو کھانا ڈونیٹ کیجیے، ان کو کھانا کھلائیے. سیٹرڈے والے دن جو کمنگ سیٹرڈے ہے، یاد سے کہیں نوٹ کر لیں کہ آپ نے ہینڈی کیپ معذور افراد کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ تھی ریمیڈی. اور اب ٹیرو کارڈز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیجیٹیریس برج قوس کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا. لو ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اور چاہے آپ میرڈ ہیں، سنگل ہے. 3 آف وانڈس کا کارڈ ہے. جب 3 کا کارڈ آتا ہے تو مجھے تھرڈ پارٹی کی انرجی فیل ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت سیجیٹیریس والوں کی لائف میں تھرڈ پارٹی کا انفلوئنس ہو سکتا ہے. لیکن مجھے سے لگتا ہے یہ کارڈ کانٹیکٹ کا بھی ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا کارڈ بھی ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا بھی ہوتا ہے. تو آپ کی جو لوگ نو کانٹیکٹ میں ہیں ان کا کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ دونوں کی کمیونیکیشن دوبارہ سے ہو سکتی ہے، بات چیت دوبارہ ہو سکتی ہے. کسی دوست سے ناراضگی تھی تو ری یونین ہو سکتا ہے. کسی رشتہ دار سے اگر کوئی لا تعلقی تھی تو ان کے ساتھ بھی آپ کا ری یونین ہو سکتا ہے. تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. بہتر نظر آ رہا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مشورہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات شیئر کر رہے ہیں جو ہے وہ، اور کوآپریشن اور پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ میرڈ ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے سے آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں، آپ کی میرڈ لائف میں یا آپ کی ریلیشن شپ میں تھرڈ پارٹی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ خاموش ہیں اور شیئر نہیں کر پاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، بات نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے ڈائریکٹ بات کریں. وہ جو ایشو ہے وہ ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے سے بہت سارے ایشوز جو ہے ریزالو ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. پھر سیجیٹیریس والوں کا کوئی پروپوزل بھی آ سکتا ہے، کوئی رشتہ آ سکتا ہے، کہیں بات آپ کی طے ہو سکتی ہے. شادی کی سچویشن بھی سیجیٹیریس والوں کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کریئر کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر پیج آف پینٹیکلز، کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے، جاب مل سکتی ہے، انٹرویو پہ آپ جا سکتے ہیں، انٹرویو کال آ سکتی ہے، اور کوئی بزنس
سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، لیگل میٹرز آپ کے مسئلے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی خوشخبری، کوئی فیوریبل بات پتہ چل سکتی ہے۔ پھر آپ اپنے فیوچر کو لے کر پلاننگ یا اپنے پروجیکٹ پلاننگ کر سکتے ہیں، جاب کو لے کر پلاننگ کر سکتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ کچھ پلاننگز نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پہ پراپرٹی لینی ہے، کوئی مکان خریدنا ہے، کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، تو پلاننگز بھی مجھے نظر آ رہی ہیں کہ آپ فیوچر کو لے کر بہت پازیٹیو ہیں، بہت ریئلسٹک ہیں اور اچھا سوچتے ہیں۔ اچھا، فائنینشلی فی الحال میرے سیجیٹیریس والوں کے معاملات مجھے سٹک نظر آ رہے ہیں، بلاکیج نظر آ رہی ہے کہ فائنینشلی آپ جو ہے اتنے خوش نہیں ہیں اپنے فائنینس سے، اپنے جو انکم ہے آپ کی اس سے، یا جو بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے اس سے، یا آپ کی کوئی لاٹری نہیں لگ پا رہی ہے، کوئی جیک پاٹ نہیں لگ پا رہا ہے، اس وجہ سے سیجیٹیری ریسٹلیس ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اوور تھنک کر رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں، مجھے تھوڑی سی بے چینی سی فیل ہو رہی ہے، یا ویدر بھی افیکٹ آپ کو کر سکتا ہے، کوئی نزلہ زکام بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بہت زبردست انرجی ہے، سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے لکی ٹائم ہے، آپ اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے چلیں، سکسیس نظر آ رہی ہے، ایگزام میں سکسیس ہو سکتی ہے، آپ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن زبردست رہے گی۔ لو گائیڈنس سے سیجیٹیریس کے لیے سپریشن، ٹائم اپارٹ فرام یور پارٹنرز آن دا ہاریزون، تو اگر آپ کا ریلیشن شپ میں کچھ ایشوز ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سپریٹ ہو جانا چاہیے، ڈسٹینس ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کی پرسن جو ہیں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، کانفلکٹس دور نہیں ہو رہے ہیں، تو فورس کرنا چھوڑ دیں اور کچھ عرصے کے لیے ڈسٹینس کر لیں۔ جنرل گائیڈنس ہے آپ کے لیے، ٹائم ٹو ایکٹ اپون یور پلانس، اس وقت ٹائم ہے اپنے پلانس پر ایکٹ کریں، ایکشن لیں۔ کریٹیوٹیز ریوارڈ، اگر آپ کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہے اس کا آپ کو ریوارڈ ضرور ملے گا۔ لگژریس اور ابنڈنٹ ریسورسز، تو کچھ لگژری آپ کی لائف میں آنے والے ہیں، کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی فون، کچھ بھی ایسا لگژری چیز آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لکی نمبرز ہیں نمبر 4، 13، 22، 31 and 40، یہ ہوں گے لکی نمبرز۔ لکی کلرز ہیں سیجیٹیریس کے لیے وائٹ، بلو اینڈ ریڈ، یہ کلر آپ پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے ورد کرنا ہے اس ہفتے یا رحیمو یا کریمو 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کر ڈیلی آپ یہ ورد ضرور کیجیے گا۔ تو یہ تھا ہاروسکوپ سیجیٹیریس کا، اور اب اینجل کارڈز کیا کہتے ہیں، کیا میسج ہے سیجیٹیریس، کرے چیک کرتے ہیں۔ ویٹنگ کا کارڈ ہے، تو انتظار کریں، پیشنس رکھیں، کسی چیز میں اگر ڈیلے ہے، کوئی معاملہ آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں۔ تو یہ تھا سیجیٹیریس، اور اب موو کرتے ہیں کیپریکون کی طرف اور دیکھتے ہیں کیپریکون کا ہاروسکوپ کیا کہتا ہے۔ اگر آپ نے انٹرو سیگمنٹ مس کیا ہے تو بہت ضروری ہے، کچھ انفارمیشن آپ کے لیے اسپیشل آپ کے لیے میں نے شیئر کی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں کلک کیجئے انٹرو سیگمنٹ اور ضرور دیکھیے۔ یہاں پہ کیپریکون کی ریلیشن شپ، شادی، لو لائف، میرڈ لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سن کی انرجی ہے، تو یہ کارڈ تو میرا فیوریٹ کارڈ ہے، کیونکہ یہ کارڈ فل آف ہیپینس اور جوائے کا کارڈ ہے۔ تو آپ اس ہفتے آپ کے لیے خوشیاں ملتی ہوئی آپ کو نظر فیل ہوں گی، خوشیاں ملیں گی، شادی ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے ریونین ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ، میٹنگز ہو سکتی ہیں، رومانس ہو سکتا ہے، لو ہو سکتا ہے، لو میرج کے بہت اچھے چانسز ہیں، فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، پارٹنر آپ کی سپورٹ، آپ کی اسٹرینتھ بنیں گے، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ہی ذات میں اپنے آپ کو انجوائے کریں، اپنی ذات کو جو ہے آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہو، بہت اچھا کوئی دوست مل سکتا ہے، کوئی اچھا انسان آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، قدرت آپ کی مدد کر سکتی ہے، بلیسنگز کا کارڈ بھی ہے کہ آپ کو بہت ساری
آپ کے پاس جو ہے بلیسنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر میں فیملی میں برکت نظر آ رہی ہے، خوشیاں نظر آ رہی ہیں، بہت سارے کیپریکون پریگننسی کے بھی چانسز ہیں. تو فیملی وائز، ریلیشن شپ وائز، لو لائف، مجھے لگتا ہے کیپریکون اس ہفتے بہت خوش رہیں گے. کریئر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نائٹ آف سوٹ کا کارڈ ہے، تو کریئر میں تھوڑی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ٹریول میں تھوڑے ڈیلیز ہو سکتے ہیں، ویزا امیگریشن میں ڈیلیز ہو سکتے ہیں، لیگل میٹرز میں کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، جاب یا بزنس میں کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی چھوٹی موٹی فائٹ ہو سکتی ہے، یا کچھ ورک پلیس پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے وہ کچھ پلاننگز ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے سے کچھ ہوتے ہیں، ظاہری طور پر کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. فائنینشلی کیپریکون بھی ہیپی رہے گا، پیسہ تو خوب خرچ ہوگا لیکن خوشی سے کہیں خرچ کر رہے ہیں، یا کوئی سفر ہے، یا کوئی شادی کی تقریب ہے، کوئی ایونٹ ہے، کسی دوست کو تحفہ دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس میں آپ کو خوشی ملے گی لیکن پیسہ آپ کا خرچ ہوگا. یا پھر بزنس میں پروفٹ ہوگا، لاٹری نکل سکتی ہے، کوئی آپ نے سیونگ کی ہے تو اس کی آپ کو خوشی ہو سکتی ہے، کوئی پراپرٹی لی ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. صحت کے حوالے سے دیکھیں تو کیپریکون کی صحت جو ایسے کوئی ایسی پرابلم جیسے خواتین کی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو میل کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کو فیل ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہترین انرجی ہے. اسٹوڈنٹ تو جو آپ نے محنت کی ہے اس کا آپ کو پھل ملے گا، اور اس وقت آپ کو پھل ملنے والا ہے. تو آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی اسٹرگل، اپنی محنت کرتے رہیں، کیونکہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پھل میٹھا ہی ملے گا. تو یہ تھی ریڈنگ اس کی کیپریکون کی، اور گائیڈنس ہے، لو گائیڈنس ہے. سب سے پہلے give your relationship a chance, work on partnership. تو اپنے پارٹنرشپ پہ، اپنے ریلیشن شپ پہ آپ کو بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ سارا بلیم اپنے پارٹنر پہ کر دیں، فیملی پہ لگا دیں، لاس پہ لگا دیں، لیکن آپ کو اپنی طرف سے بھی 100% دینے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر کوئی ایسا آپ کے ایکس یا کوئی ایسے دوست آپ سے چانس مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی لائف میں دوبارہ آ سکیں، تو آپ ان کو چانس دے سکتے ہیں. جنرل گائیڈنس ہے آپ کے لیے an exciting new challenge you have it takes to succeed. ریویوز کانٹریکٹس اور ڈاکیومنٹس ویری تھورلی. اگر کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹ آپ سائن کر رہے ہیں اس ویک میں، تو آپ نے اس کو ریویو ضرور کرنا ہے. اور کوئی ایکسائٹنگ نیو چیلنج بھی اس ہفتے آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جائے گا. آپ کے لکی نمبرز ہیں اس ویک کے نمبر 2، نمبر 11 اینڈ نمبر 20. یہ ہوں گے لکی نمبرز. اور لکی کلرز ہیں کیپریکون کے یلو، بلو اینڈ گرین. یہ کلر آپ پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. یا رحمانوں کا ورد کریں آپ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کر ڈیلی آپ یہ ورد ضرور کیجیے گا. اور جناب اب ہیں اینجل کارڈز، اور اینجل کارڈز کیا کہتے ہیں، کیا ایڈوائز دے رہے ہیں، چیک کرتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. تو ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں لے کر چل رہے ہیں، کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، کتنا گیو اپ کر رہے ہیں. تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کی کوشش کتنی ہے. تو یہ تھا اسپیشل میسج فار کیپریکون. اور اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور آنے والا ہفتہ ایکویریس کے لیے کیسا رہے گا. آنے والا ہفتہ ایکویریس بردلو کے لیے کیسا رہے گا، ہاروسکوپ چیک کرتے ہیں. اگر آپ نے انٹرو سیگمنٹ نہیں چیک کیا ہے تو ضرور دیکھیے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری سوشل ایشوز، سوشل میٹرز پہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور ٹائم سٹیمپس انٹرو سیگمنٹ کا اویلیبل ہے، کلک کر لیجئے. یہاں پہ ہاروسکوپ کی بات کریں گے ایکویریس کا آنے والا ہفتہ. لو لائف، ریلیشن شپ، چاہے آپ میرڈ ہیں، سنگل ہیں. 2 آف کپس کی انرجی ہے، تو لو
मोहब्बत, प्यार, रोमांस, शादी का हफ्ता रहेगा एक्वेरियस के लिए। और ये जो कार्ड है, ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की, आपकी, आप भी इमोशनल हैं उनके लिए, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऑनेस्ट हैं। इसी तरह सेम एनर्जी जो है आपके पर्सन की भी नज़र आ रही है, चाहे वो आपके साथ कितने भी दूर हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो या आपके साथ रहते हों, फिर भी मुझे एक म्यूचुअल लव, रोमांस नज़र आ रहा है। कोई प्रपोजल भी आपका आ सकता है, कोई शादी की सिचुएशन भी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, बल्कि शादी की तैयारियां भी आपकी हो सकती हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो वो आपको मना सकते हैं, रियूनियन हो सकता है। तो ये हफ्ता आपका बहुत रोमांटिक हफ्ता हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे के साथ शेयरिंग। और एक्वेरियस का ये हफ्ता फैमिली, अगर किसी के साथ नाराज़गी है, कोई दोस्त नाराज़ है, कुछ रिश्तेदारों के साथ इश्यूज़ हैं, तो वो भी ताल्लुकात आपके अच्छे हो जाएंगे। करियर के हवाले से देखें तो एक्वेरियस वाले परेशान हैं और इस हफ्ते बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, अपसेट रहेंगे, और आपको एंजाइटी भी मुझे नज़र आ रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अब बहुत सारे मतलब काम को, जिम्मेदारियों को सर पे सवार कर लेते हैं, या अगर आपको कोई लॉस होता है, या आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, या वर्क प्लेस पर कुछ इश्यूज हैं, तो भी आप बहुत डिस्टर्ब हैं और उन चीज़ों को हावी कर लेते हैं और आप एंजाइटी आपको होने लगती है। तो एक्वेरियस अपने करियर में इतना जो है वो सेटिस्फाई नहीं है और खुश नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करे है, या मैनिपुलेशन है, या पॉलिटिक्स है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, या आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में नुकसानात हो रहे हैं, और कभी कभी तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर लेते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो वही मायूसी मुझे नज़र आ रही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आ रही है। फाइनेंशियली अगर हम देखें टू ऑफ सोर्ड, तो वही चीज़ें हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे घर में अपसेट नज़र आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, या पैसों के लिए आपका किसी के साथ लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी अपसेट सिचुएशन है फाइनेंशियली जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, और स्टूडेंट्स जो हैं एक्वेरियस, उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप सोचते हैं ये पढ़ लें, प्लान्स करते हैं, ये कर लें, वो करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। पता नहीं एक बेजारी सी नज़र आ रही है आपको एजुकेशन से, पढ़ाई से, दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें मुझे एक्वेरियस की फील हो रही हैं। लव गाइडेंस से आपके लिए रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अपने रिलेशनशिप को रिट्रीट करें और थोड़ा सा दुनिया की सारी एक्टिविटीज से अपने आप को डिस्टेंस करके और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly। अगर आपके करियर में, काम में, जॉब में, बिजनेस में चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है, तो आप अपनी चॉइस को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके देखें, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16 और नंबर 25। लकी कलर्स हैं ब्लू, रेड एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और जनाब, आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते, या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये व्रत ज़रूर कीजिएगा। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, चेक करते हैं। आस्क योर एंजल्स, और एक और कार्ड भी मैं पुल करूंगी, फॉरगिवनेस। तो देखें, आप कोई भी इशू होता है आपकी ज़िंदगी में, एक तो आपको दुआ करनी है,
قدرت سے مدد مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارگیونیس، معاف کر دیں. معافی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو ہیل کرے گی، آپ کے معاملات کو ہیل کرے گی. چاہے آپ کی لائف میں کوئی بھی ایشوز چل رہے ہوں، جب آپ لوگوں کو معاف کرنا، دل سے جب آپ معاف کریں گے، جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، ہرٹ کیا، پھر بھی آپ ان کو دل سے معاف کر دیں. تو یہ تھا اسپیشل میسج فار ایکویریس. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف اور دیکھتے ہیں کارڈز کیا کہتے ہیں پائسس کے بارے میں. آنے والا ہفتہ پائسس کے لیے کیسا رہے گا؟ اوکے، لو لائف، ریلیشن شپ کیسا رہے گا پائسس کا؟ چاہے آپ میرڈ ہیں، سنگل ہے. ہینگ مین کی انرجی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پائسس والے اس ہفتے تو حالات مجھے اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. کچھ چیزوں کو لے کر، اپنے ریلیشن، اپنی لو لائف کو لے کر سٹک فیل کریں گے. آپ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں، کمپرومائزز کر رہے ہیں، لیکن آپ کی لائف کچھ بہتر ہو ہی نہیں رہی. آپ کے پرسن نہیں امپروو کر رہے، آپ کا ریلیشن شپ امپروو نہیں کر رہا، یا آپ شادی کے لحاظ سے سٹک ہوئے ہیں. رشتے آتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یا ایسا رشتہ نہیں آ رہا جو آپ کے مطابق نہ ہو. تو پائسس والوں کی اس ہفتے سٹک سچویشن نظر آ رہی ہے. چیزیں آگے بڑھ نہیں رہی ہیں، ایکشن نہیں ہو رہا، ابھی بھی بلاک ہیں، ابھی بھی نو کانٹیکٹ میں ہیں، ری یونین نہیں ہو رہا ہے، سپریشن ہے، ڈیورس ایشوز چل رہے ہیں، لیگل میٹرز چل رہے ہیں، فیملی ایشوز چل رہے ہیں، تھرڈ پارٹی ہے، یا فیملی ایسے ایشوز ہیں جس وہ بہت کریٹیکل ہیں، یا آپ کے پرسن آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے. چاہنے کے باوجود آپ کبھی سوچتے ہیں موو آن کریں اور اس ریلیشن شپ سے نکل آئیں، ہمت کریں، جو بھی کریں، لیکن آپ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پائسس کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کمپرومائزز ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے. کریئر کے حوالے سے دیکھیں تو پائسس والے نائٹ آف پینٹیکلز، تو کریئر بھی سلو ہے. آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں تاکہ آگے بڑھ سکیں، گرو کر سکیں، پروگریس کر سکیں، پروموشن ہو سکے. جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وہ بھی بے انتہا کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال آپ کے معاملات جو ہیں وہ سلو چلیں گے، ڈیلیز بھی ہوں گے، ہرڈلز بھی آئیں گی. لیکن ایک دفعہ جب آپ کا جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کی ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، ایک جاب انسیکیورٹی نہیں ہے آپ کی. چاہے جو بھی حالات آپ کے چل رہے ہیں، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. فائنینشلی جو کارڈ آیا ہے کنگ آف وانڈز، آپ اتھارٹی ہیں. آپ کے لیے بزنس بہت اچھا رہے گا. کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ لیڈ کریں، آپ کی اتھارٹی ہو. کوئی ایسا کام آپ کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا کہ آپ کا اپنی اتھارٹی ہو، اس کو لیڈ کریں، اپنی جو ہے کمپنی بنائیں، اپنا گروپ بنائیں. کچھ نہ کچھ ایسا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. غصے پہ کنٹرول کریں. بہت زیادہ اگریسو کبھی کبھی آپ ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں آپ نے کوئی بھی فائنینشیل ڈیسیشن نہیں لینا ہے. صحت کے حوالے سے دیکھیں، پائسس والوں کی صحت آپ کی اچھی رہے گی. اسٹوڈنٹس جو پائسس ہیں ان کے لیے 9 آف پینٹیکلز بہترین انرجی ہے. خوشیاں ملنے والی ہیں آپ کو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کی اسکالرشپ مل سکتی ہے. آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ مطلب آگے جا کے بہت گرو کرے گا، پروگریس کر رہے ہیں. اور آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ محنت کرتے ہیں اور ویسٹ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. آپ کا محنت کا پھل آپ کو بہت جلد ملنے والا ہے. تو یہ تھا ہوروسکوپ اس ہفتے کا پائسس کا. اور لو گائیڈنس ہے پائسس کے لیے سپریشن. ٹائم اپارٹ فرام یور پارٹنر از آن دا ہاریزون. تو دیکھیں آپ تھوڑا سا سپریشن لے لیں، تھوڑا ڈسٹینس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی، اپنے پارٹنر سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہو جائیں تاکہ وہ آپ کی ویلیو کر سکیں، تاکہ وہ آپ کو سمجھ سکیں. اوکے، جنرل گائیڈنس ہے آپ کے لیے an exciting new challenge. کوئی نیا چیلنج اس ہفتے آپ کی لائف میں آئے گا. You have what to takes to succeed، جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جائے گا. جب بھی آپ کوئی کانٹریکٹ ریویو کانٹریکٹس اور ڈاکیومنٹس ویری تھورولی، جب بھی آپ کوئی ڈاکیومنٹ سائن کریں، کوئی کانٹریکٹ سائن کریں،
तो आपने उसको रिव्यू जरूर करना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं पाइसेस के येलो, ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या बासितों का विर्द करें आप 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि इस हफ्ते की आपको गाइडेंस मिल सके। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है चेक करते हैं। यू आर रेडी? नो। तो फिलहाल नो का कार्ड है। कोई सवाल अगर आपके माइंड में था और कोई ऐसा काम जिसको आपको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसमें मुझे वक्त नजर आ रहा है, थोड़े डिलेज नजर आ रहे हैं। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप पाइसेस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न का। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सवाल है इस हफ्ते का जो मैंने आपसे शेयर किया है, जिन लोगों को जॉब के मसले हैं, जॉब नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आगे बिजनेस उनका ग्रो नहीं कर रहा है, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है हमारे किसी मशवरे से, एडवाइस से, कोई रेमेडी आपके माइंड में है, कोई दुआ आपने की हो और वो कबूल हो गई हो, कोई ऐसी सूरत, कोई आयत आपने पढ़ी हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और उसके साथ जो है मेरा नया यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो लॉन्च हो गया है, और आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है लव एंड टैरो का, उसको भी सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और जो लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग अपना करवाना चाहते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।